کر کے کسی کی برائی کر کے ووٹ نہیں مانگتا. ہم اپنی کارکردگی کی بنا پہ ووٹ مانگتے ہیں. اور مجھے بتاؤ ذرا کہ سڑک کے اوپر جو سڑک جس کا منصوبہ میں نے شروع کیا تھا جو ابھی یہاں تک نہیں پہنچی اس کو یہاں تک پہنچنا چاہیے تھا. پھر آگے جیسے میں نے کہا پنجاب تک پہنچنا چاہیے تھا. وہ سڑک میں نے یہاں سے اللہ کے فضل و کرم سے کردو تک پہنچا دی. اور اس پہ پتہ ہے کتنا خرچہ آیا؟ 50 ارب روپے کے لگ بھگ خرچہ آیا اس پہ. یہ گلگت والوں کا بلتستان والوں کا حق ہے. کوئی میرا احسان نہیں ہے آپ پہ, کوئی احسان نہیں ہے. یہ آپ کا حق ہے جو آپ کو ملنا چاہیے. میرا دل روتا ہے کہ یہ سب کچھ ایسا کیوں ہونے دیا. یہ پیسہ جو آپ پہ لگنا چاہیے تھا کیوں نہیں لگایا گیا؟ کہاں لگایا وہ پیسہ؟ یہاں ہسپتال بنائے تو ہم نے بنائے, بجلی کے کارخانے لگائے تو ہم نے لگائے. یہ جو ہم نے پانی پہ جو کہتے ہیں اس کو جو ہائیڈل پاور پلانٹس کس نے لگائے؟ ہم نے لگائے. ہائیڈرو الیکٹرک جو ہے نا وہ پاور ہم نے, پانی سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ کس نے لگائی؟ ہم نے. یہ جو نلدر کا منصوبہ ہے ہم نے مکمل کیا ہے, اور دوسرے منصوبے ابھی تک مکمل نہیں ہوئے. اور مجھے بتائیں کسی اور پارٹی کا نام لے کہ کسی نے یہاں پہ اینٹ بھی رکھی ہو, کسی منصوبے کی بنیاد رکھی ہو, کوئی سڑک کی بنیاد رکھی ہو. ہم نے دیکھیں اسلام آباد سے لے کے مانسہرہ تک 4 لینز والی 4 سڑکوں والی ہم نے ایک ہائی وے بنائی. وہی 4 سڑکوں والی ہائی وے یہاں تک بھی آنی چاہیے تھی. اور یہاں پہ تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ جو میرے زمانے میں تھا آج بھی وہی ہے. نہ اس کو بڑھایا گیا ہے, نہ اس کو وسیع کیا گیا ہے. فلائٹیں بھی وہی ہیں. ایئرپورٹ کو بڑا کر کے یہاں تو بوئنگ جیٹس آنے چاہیے تھے جیسے سکردو جاتے ہیں, لیکن ابھی تک اگر نہیں ہے تو مجھے بڑا افسوس ہے. اور میں دل سے آپ کو افسوس کا اظہار کر رہا ہوں. لیکن ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ میٹنگ کروں گا اور کہوں گا کہ اس ایئرپورٹ کو بڑا کریں اور اس کو, اور یہاں پر بھی گنجائش پیدا کریں کہ یہاں پہ جیٹ لینڈ کر سکے اور جیٹ ٹیک آف کر سکے. یہ پنکھوں والے جہاز میں آیا, خود بھی پنکھوں والے جہاز پہ آیا ہوں. تو میں, اور پھر ہفتے میں کتنی فلائٹیں ہیں؟ ہفتے میں 3 فلائٹیں. ایک جہاز ہے. ہفتے میں 30 فلائٹیں ہونی چاہیے. 30. یہ اپنا آپ دیکھیں, آپ ابھی اندازہ کریں. ایک تو یہ میں جو ابھی بتایا ہے گلگت سے سکردو تک کتنے گھنٹے میں آپ پہنچتے ہیں آج کل؟ 3 گھنٹے میں 3. تو پہلے کتنے گھنٹوں میں پہنچتے تھے؟ 9 سے 7. ہمیں دعائیں تو دو. کوئی 9 گھنٹے کے سفر کو ہم نے 3 گھنٹے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. 6 گھنٹے آپ کے بچائے ہیں. آپ کے بال بچوں کے لیے کتنی سہولت پیدا کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ ہمارے دل کی ایک مراد پوری ہوئی ہے. یہ اسی طرح سے تھا جیسے کہ میں ابھی بتا رہا تھا کہ وہ وہاں KPK میں جو ٹنل بنائی ہے ہم نے, لواری ٹنل, وہ 70 سال سے بن رہی تھی, مکمل ہی نہیں ہو رہی تھی. 70 سال سے ایک منصوبہ مکمل ہو ہی نہیں رہا تھا. ہم نے اربوں روپیہ خرچ کیا. ہم نے کہا اس کو مکمل کر کے چھوڑنا ہے. میں نے اس کو مکمل کیا. اس کو 30 35 40 ارب روپیہ دے کے مکمل کیا. تو یہاں پہ منصوبہ شروع ہوتا ہے اور مکمل ہونے کا نام نہیں لیتا. یہ بجلی کے منصوبے آج یہاں کو دکھ ہے یہاں کہ کوئی بجلی کی یہاں کمی ہوتی. پانی یہاں پر وافر موجود ہے, دھوپ بہت نکلتی ہے. یہاں پہ تو سولر جو ہے وہ بجلی کامیاب ہو سکتی ہے. ابھی شہباز صاحب کو شاباش دیتا ہوں, انہوں نے سولر کے لیے 100 میگا واٹ کا یہاں پہ انتظام کیا ہے. تو شہباز صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ جتنی جلدی ہو سکے. یہاں سنا ہے میں نے کہ 22 گھنٹے جو ہے نا وہ سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک بات ہے. اور پھر 10-12 گھنٹے گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک بات ہے. مجھے منظور نہیں ہے. کسی اور کو منظور ہوگا تو ہوگا, مجھے منظور نہیں ہے. مجھے منظور نہیں ہے. اور میں اس کے لیے میں جاتے ساتھ ہی شہباز صاحب سے بات کروں گا. ووٹ
ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ اللہ جانتا ہے، لیکن ہم ان چیزوں سے آپ کو محروم نہیں رکھ سکتے. یہ نہیں، میں یہ کبھی نہیں کہوں گا، نہ کبھی چاہوں گا کہ آپ ووٹ دو گے تو میں یہ کروں گا. ووٹ دو گے یا نہیں دو گے پھر بھی کروں گا. ووٹ دو گے کروں گا، ووٹ نہیں دو گے پھر بھی کروں گا انشاءاللہ. اور ٹھہر جاؤ سب کو چھوڑ بھی دو کسی کا نام. میں انشاءاللہ میں جاؤں گا، شہباز صاحب کو بھی کہوں گا اور میں مریم کو بھی کہوں گا، دونوں یہاں آئیں. اور اگر ہماری حکومت آتی ہے تو میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ ہر دوسرے تیسرے مہینے آتا جاتا رہوں گا، تاکہ جو منصوبے ہم شروع کریں میں چاہوں گا کہ میں ان کی تکمیل ہوتے ہوئے دیکھوں اور خود اپنی نگرانی میں ان کو مکمل کرواؤں. یہ ٹھیک بات ہے؟ یہاں کہہ رہے کہ جی ہمیں جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ ڈویژبل پول سے ملنا چاہیے، اس کو کیا بولتے ہیں، NFC سے ملنا چاہیے، نیشنل فائنانس کمیشن سے ملنا چاہیے. بھائی مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے کمیٹی کس نے بنائی تھی؟ آپ نے. سن لو ذرا، کس نے کمیٹی بنائی تھی؟ نواز شریف نے. کس لیے بنائی تھی؟ اس مسئلے کے حل کے لیے. اس مسئلے کے حل کے لیے. کب بنائی تھی؟ 2-3 مہینے پہلے سے. اس سے پہلے 2017 میں سے 2017 میں 9 سال ہو گئے ہیں. 2017 میں بنائی تھی، 2018 میں ہمیں فارغ کر دیا گیا کہ کمیٹی کیوں بنائی تھی. وہ میں مذاق سے کہہ رہا ہوں، لیکن 2017 کی اگر کمیٹی ہم نے بنائی تھی، سرتاج عزیز صاحب کو اس کا کنوینر مقرر کیا تھا، انہوں نے سفارشات مرتب کی تھی اور ہم نے ان سفارشات کو عملی جامہ پہنانا تھا، جس کا مطلب کہ یہ کام اس وقت ہو گیا ہوتا. ابھی مجھے آپ نے دیش نکالا کئی دفعہ دیا ہے، مجھ سے گلہ نہ کرو. یہ گلہ میں سننے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ یہ قصور آپ کا بھی ہے کہ آپ نے مجھے سے بندے کو دیش نکالا کیوں ہونے دیا، کیوں مجھے ملک چھوڑ کے باہر جانا پڑا، کیوں جیلوں میں ڈالا گیا. یہ بھی آپ کو سوچنے والی بات. میں اس پہ کوئی اب بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن حقیقت ہے ہی نہیں ہے، بولو نا. تو بھائی میں اس کے باوجود آج جب اگر کمیٹی بنائی تھی تو اس کام کو حل کرنے کے لیے بنائی تھی، اس مقصد کو حل کرنے کے لیے بنائی تھی، ایسے نہیں بنائی تھی. اگر بنائی تھی تو انشاءاللہ اس کو پایا تکمیل تک بھی ہم ہی پہنچائیں گے انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ اپنے اس کے لیے مشاورت کریں گے اور سارے سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں گے اور بٹھا کے انشاءاللہ اس کا حتمی فیصلہ کریں گے جو انشاءاللہ آپ کے انٹرسٹ میں ہوگا، آپ کے حق میں ہوگا انشاءاللہ. یہاں پر جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آتی، اتنا خوبصورت علاقہ ہے، اتنا اچھا شہر ہے گلگت جس کو بگاڑ دیا گیا ہے، اتنا اچھا سکردو ہے جس کو بگاڑ دیا گیا. میں آج مخاطب صرف جلسہ میرا ہو رہا ہے یہاں پہ، یا اجلاس میں کر رہا ہوں گلگت میں، لیکن میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے بھی جو سکردو میں رہتے ہیں، جو بلتستان میں رہتے ہیں، جو ہنزا میں رہتے ہیں اور جو اس خطے میں رہتے ہیں، جو اس خطے میں رہتے ہیں. میں سب سے مخاطب ہوں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اس شاہراہ کو اللہ کے فضل و کرم سے شہباز صاحب سے بات کر کے اس کو پورا خنجراب تک انشاءاللہ پہنچاؤں گا. اور یہ اتنا اچھا آپ کو اس خوشحالی کا منصوبہ ہے یہ آپ کی، جتنی ٹریڈنگ ہوگی چائنا سے پاکستان کے درمیان اس راستے سے، کون بینیفٹ کرے گا، کس کو اس کا فائدہ پہنچے گا؟ آپ کو. اور گلگت اتنا خوشحال ہو جائے گا، اتنا خوشحال ہو جائے گا، بلتستان اتنا خوشحال ہو جائے گا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آپ کو تو گھر بیٹھے انشاءاللہ آپ کو تنخواہیں ملیں گی، پیسے ملیں گے، آپ کو اپنا اخراجات ملیں گے. یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ یہ تو ہمارا مرکز ہے، ہمارا مرکز ہے یہ اپنا سی پیک کا، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا مرکز ہے یہ. اس کو تو بہت اچھا ہونا چاہیے اور انشاءاللہ میں یہ ضرور کروں گا. اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پنجاب میں یا اسلام آباد میں یا کسی اور جگہ پہ اگر الیکٹرک بسیں چلتی ہیں تو یہاں الیکٹرک بسیں کیوں نہیں چلتی؟ یہاں بھی چلنی چاہیے.
इंशाल्लाह मैं शहबाज साहब से बात करके या इलेक्ट्रिक बसें यहाँ पे भी भिजवाऊँगा और स्कर्दू में भी भिजवाऊँगा। यहाँ पे इस्लामाबाद से कराची तक, पेशावर से लेके कराची तक मोटरवे बन गई है, तो यहाँ से मानसेरा से यहाँ तक भी मोटरवे बननी चाहिए और तरक्की की हर राह खुलनी चाहिए यहाँ पर। और मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से देखूंगा कि सारे काम मैं अपनी निगरानी में कराऊं। तो दूसरी बात ये है, हस्पताल यहाँ पे बनने चाहिए। मुझे खुशी हुई कि उन्होंने बताया जी कि यहाँ पे जो कार्डियक सेंटर है, जो दिल का अस्पताल है, उसने काम शुरू कर दिया है आज से। ये काम तो बहुत पहले से शुरू, कोई फ़ख्र की बात नहीं है आज से। जब मैं सुनता हूँ आज से मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। ये बहुत साल पहले होना चाहिए था, बहुत साल, हम बहुत लेट हो गए। हम बहुत लेट हो गए। मरीम नवाज़ ने कराया, मैं मरीम नवाज़ को शाबाश देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे दिल के ऑपरेशन भी होने चाहिए, सर्जरी भी होनी चाहिए। किसी मरीज़ को यहाँ से इस्लामाबाद, पेशावर या लाहौर ना जाना पड़े या कराची ना जाना पड़े, यही उसका इलाज होना चाहिए। एक कैंसर अस्पताल भी यहाँ पे मौजूद है, आपने बनाया, और वो कैंसर अस्पताल अल्लाह के फजल से हमने बनाया और उसको और वसी करेंगे इंशाअल्लाह, उसको और बड़ा बनाएंगे ताकि कैंसर के मरीज़ भी यहीं पे इलाज उनका हो सके। भाई ये चंद सहूलतें, और यहाँ जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो यहाँ पे इतना रोज़गार होगा, टूरिज़्म का मरकज़ बनेगा, टूरिज़्म से इतना रोज़गार फैलेगा कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, आप नहीं अंदाज़ा कर सकते कितना फ़ायदा होगा आपको होगा। समझ गए आप? तो ये सुस्ती उन हुकूमतों की है जिन्होंने तवज्जो नहीं दी यहाँ पे, ये लापरवाही उनकी है, ये ज़्यादती जुल्म उनका है। हमने तो अपना फ़र्ज़ पूरा अदा किया, और अगर अल्लाह के फजल करम से हमें काम करने का मौका दिया जाता तो इन मसाइल के में से कोई मसला आज बाकी ना होता, कोई मसला बाकी ना होता। ये मैं आपको बहुत वसूख के साथ ये बात कह रहा हूँ। और आपको पता है कि नवाज शरीफ जब बात करता था झूठी बात नहीं करता, हमेशा सच बोलता। जीवी वाले, जीवी वाले, जीवी वाले, जीवी वाले, मियां तेरे जाने 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 वाले, जीवी वाले, जीवी वाले। हाँ, बैठ जाए, बस बैठे। आज यहाँ पे जैसे कि बाकी पाकिस्तान में लोगों के पास अपनी छत, अपना घर नहीं है, यहाँ पर भी यही हाल है कि बहुत सारे लोगों के पास अपना घर नहीं है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो है वो लोगों को अपना घर बनाने के लिए, अपनी रिहाइशगाह बनाने के लिए कर्जे मिलने चाहिए और उनको लोन मिलने चाहिए ताकि वो बनाएं, जैसे कि माशाल्लाह बाकी पाकिस्तान में बन रहे हैं। उसमें शहबाज साहब ने भी पंजाब में जब वज़ीर आला थे उन्होंने ये काम शुरू किया। आज मरियम भी उस काम को लेके आगे बढ़ रही है और तकरीबन 1.5 लाख लोग जो हैं वो उनको घर मिल गए हैं। और इंशाल्लाह यहाँ पर भी, यहाँ की तो आबादी बहुत कम है, तो सबको मिल जाएंगे यहाँ पे इंशाल्लाह। और फिर नौजवानों को रोज़गार के लिए कर्जे मिलने चाहिए यहाँ से, और जिसके ऊपर कोई सूद ना हो, कोई सूद ना लिया जाए, वो उनको कर्जे मिलने चाहिए ताकि वो अपना वो काम कर सके, अपना कोई कारोबार शुरू कर सके। तो मैं समझता हूँ कि ये काम जितनी जल्दी हो सके ये होना चाहिए। और मैं वो बातें कर रहा हूँ जो मुमकिन हैं। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि मैं सिर्फ आपसे आज आया हूँ और आपसे वोट मांगने के लिए आया, कि मैं आपके मसाइल हल करने की बात कर रहा हूँ। और आप इंशाअल्लाह जब अल्लाह के फजल करम से यहाँ पे हमारी हुकूमत कायम होगी तो इंशाअल्लाह सबसे पहले इन कामों की बुनियाद रखी जाएगी। हम इंशाअल्लाह यहाँ पे होनहार बच्चों को स्कॉलरशिप भी देंगे और लैपटॉप में इजाफा किया जाएगा ताकि हर मुस्तहिक बच्चे के हाथ एक लैपटॉप हो। और मुझे बार बार ये कह रहे हैं, लेकिन मेरे प्रोग्राम में लिखा हुआ है कि एक ख़वातीन की
मखसूस ख़वातीन की यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारा एजेंडा तो मैं कवर कर चुका हूँ और ये जो स्कर्दू रोड को खबलू तक ले जाना है जी और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जो डैम बनाना था हमने अमीर भाषा वो उसके लिए मैंने अपने ज़माने में 100 अरब रुपया दिया था उसको ज़मीन ख़रीदने के लिए। ज़मीन मौजूद है, डैम आज तक नहीं बना। और वो आप जानते हैं एक बाबा डैम भी था, एक जानते हैं आप नहीं जानते हैं? वो कहता था कि मैं रिटायर होकर उस वहीं बैठ जाऊँगा कैंप लगा के। मैंने 2-3 बंदे भेजे, मैंने कहा जाओ कैंप तलाश करो कहाँ है। वो वापस आए, मेरा कहीं कैंप नहीं मिला। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो आज मुझे बड़ा अफसोस होता है कि 2015 में हमने 100 अरब रुपया दिया और डैम आज तक नहीं बना। अगर डैम का काम शुरू हो चुका होता तो डैम कब का बन चुका होता और उसका फ़ायदा आपको भी होता और बाकी पाकिस्तान को भी होता। छोड़ दे। तो काफ़ी सारी मैं बातें कर चुका। कोई आपकी तरफ से कोई मजीद डिमांड है? कोई अस्टोर रोड को क्या बात है? अस्टोर रोड चल रहा है इस वक्त, मैं बात कर चुका हूँ। तो मैं अस्टोर रोड के मामले में उसका जायज़ा ज़रूर लूँगा। तो मैं आप सबका बहुत बहुत मशकूर हूँ, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, और बहुत खुशी हुई आज आपसे मिलके। और इंशाल्लाह परसों आपका इम्तिहान है, दरसों। उस इम्तिहान में आप कामयाब हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान, शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ गिलगित इलेक्शन मुहिम ਲਈ GB ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਆ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ गिलगित ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਮਜ਼ੀਦ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ गिलगित ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਤਹਾਈ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸੜਕਾਂ गिलगित ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਜ਼ੀਦ ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਮਾਤ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੇ ਇੱਟ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਲਵਾਰੀ ਟਨਲ ਮੈਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਈ। ਮਜ਼ੀਦ ਆਖਿਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਵੇ ਦਾ ਜਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਛਵਾਇਆ। नाज़रीन आगे चलिए थानू दसिए गिलगित बल्तिस्तान विच इंतखाबी मुहिम अरूज उत्ते खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी भी स्कर्दू पड़ गईयां। GB विच इंतखाबी मुहिम अरूज उत्ते खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी भी स्कर्दू पड़ गईयां। आम खबर तो नाज़रीन थानू आगाह कर रहे हैं।